Can we have the next call, please? To get convincing and valid answers in Dial Dr. Zakir, हर जुम्मा रात 8 बजे और दोबारा सुबह 10 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। पीस टीवी उर्दू, अमन का पैगाम इंसानियत के नाम। الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیس ٹی وی اردو کے خصوصی پروگرام مجلس مذاکرہ میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج کے پروگرام میں شریک مذاکرہ ہیں مولانا محمد اشفاق سلفی صاحب، مولانا ظفر الحسن مدنی صاحب اور مولانا ولی اللہ سعیدی صاحب اور مولانا محمد خالد ندوی غازی پوری صاحب۔ آپ تمام علماء کرام ماشاءاللہ پیس ٹی وی میں مشہور اور معروف شخصیتیں ہیں، قابل یا محتاج تعارف نہیں ہیں۔ میں آج کے پروگرام میں جو ہمارا اہم موضوع ہے کہ تربیت اولاد اور اسلامی گھرانے کی تعمیر، اسلامی خاندان کی تعمیر، اسلامی خاندان کی تعمیر تربیت اولاد کے بغیر ناممکن ہے، اس کا تصور ہی ناممکن ہے۔ لہٰذا اس موضوع پر اس سے پہلے بہت ساری نشستیں ہو چکی ہیں اور آج کی نشست میں بھی بہت ساری باتیں آئیں گی۔ میں مولانا محمد خالد ندوی غازی پوری صاحب سے گزارش کروں گا کہ چھوٹی بچیوں میں اگرچہ کہ وہ مرتبہ بلوغ تک نہیں پہنچی ہیں، لیکن جب شعور آنے لگتا ہے تو ان میں پردے کی عادت ڈالنا، حجاب کی عادت ڈالنا، اس کے کتنے اچھے فوائد ہیں اور معاشرے کے لیے کتنی مفید بات ہے۔ یہ بہت اہم موضوع ہے، اس لیے کہ فتنے جو آج دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور نئے نئے فتنے جو آ رہے ہیں وہ خاص طور سے انہی بچیوں کے ذریعے جو بڑی ہوتی ہیں اور حجاب کے نہ ہونے کی وجہ سے جو فتنے آ رہے ہیں وہ آیا ہیں بالکل۔ جہاں تک اسلامی خاندان کا تعلق ہے تو جس طرح نماز کے تعلق سے، روزے کے تعلق سے، دیگر اخلاق کے تعلق سے، صدقات و خیرات کے تعلق سے یہاں تک اہتمام تھا کہ بچے کے ہاتھ میں دے کر کے دیا جائے تاکہ ابھی سے سخاوت کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو، تو اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو حجاب کے تعلق سے بھی بات وہی کہی جائے گی کہ بچی جب ذرا بڑی ہو تو اسے حجاب کی عادت ڈالیں۔ ایک ہے عادت اور پھر اس کے بعد ہے عبادت۔ عادت ہی آگے چل کے عبادت بن جاتی ہے اور عبادت میں پھر اخلاص پیدا ہوتا ہے، پھر وہ قبولیت کی ساری راہیں کھل جاتی ہیں اس کے لیے۔ تو عادت ڈالنا بہت ضروری ہے اور عادت کے لیے ضروری ہے کہ ماحول تشکیل پائے۔ ماحول انسان کو بناتا بھی ہے، ماحول بگاڑتا بھی ہے۔ ماحول اچھا ہوگا جب وہ دیکھے گی بچی کہ ہماری والدہ حجاب میں ہیں، بڑی بہنیں حجاب میں ہیں، ہماری پھوپھی حجاب میں ہے، خالہ حجاب میں ہے، ہماری جو گھر کی جو بڑی بہویں ہیں جو وہ حجاب میں ہیں،
تو ایسی صورت میں خود اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی حجاب میں. اور ایسے خاندانوں کو میں جانتا ہوں کہ ان کے ہاں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو میں نے دیکھا کہ وہ باقاعدہ بہت اہتمام سے انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو حجاب میں رکھا اور وہ نکل نہیں. حالانکہ ان کے اوپر حجاب نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ ان کے لیے یہ سنت ہے، لیکن اس عادت کی بنیاد پہ جہاں بھی وہ رہیں گی نہ کبھی اس سے گھبرائیں گی، نہ کترائیں گی، نہ اس کو اپنے اوپر کوئی بار سمجھیں گی. آج سب سے بڑی بات جو کہی جاتی ہے کہ اس طرح ہم ایک آزاد فرد کو یعنی اس خاتون کو ہم نے مقید کر دیا، ہم نے اس کو بند کر دیا. لیکن وہی بچی جب بڑی ہوتی ہے اور عادت اس کے تو اس کے بغیر رہ نہیں سکتی ہے، اور اسی کو آزادی کے تحفظ کا ذریعہ سمجھتی کہ آزادی کا تحفظ اس کے ذریعے. تو والدین کے فرائض ہیں بچوں کے حقوق کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ بچیوں کو خاص طور پر پردے کی عادت ڈالے. ایک منٹ آدھا منٹ سے بندہ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ مولانا نے جو بات کی ہے تو بہت ہی اہم ہے. اس میں جو ایک بات آپ نے فرمائی، خواتین جن کی بچیاں ہیں وہ پردہ کتنا کر رہی ہیں اس کا اثر پڑنے والا ہے. ہماری خواتین خود بھی بہت گھرانوں میں دیکھا جاتا ہے کہ پردے کے سلسلے میں وہ احتیاط نہیں برتنی جو برتنا چاہیے. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمارے مسلم گھرانوں میں اکثر چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، بال ویسی کٹا ہوا ہے، پہنا وہی پہنے ہوئے ہیں جو آج مغربی تہذیب میں ہے. تو بڑے اچھے اچھے گھروں میں بھی یہ باتیں ہیں جو پردے کے قائل ہیں کہ وہ اپنی چھوٹی بچیوں کو اسی اسٹائل میں رکھتے ہیں جیسا عام طور پر بچیاں آج کل کے زمانے میں چلتی ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا مولانا محمد اشفاق. ایک منٹ، یہاں شیخ نے جسے بتایا جو سوال تھا، اس تو نیا سوال کریں گے نا ابھی. اس میں ایک بات ناظرین کے لیے نشاندہی کر دینا ضروری ہے. آج آپ تو کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی بچیوں کو پردہ کرانا، سب سے بڑی مصیبت یہ کہ ہمارے معاشرے میں ایک بڑا طبقہ ہے جب تک لڑکی کی شادی نہ ہو جائے تب تک وہ بچی ہی سمجھی جاتی ہے، اس کے لیے نقاب ضروری نہیں سمجھتے. حالانکہ بچی ہو یا غیر بچی، ان تمام بحثوں کا خلاصہ میں سمجھتا ہوں یہی ہے اتنی دیر میں کہ نابالغ بچوں سے اور بچیوں سے گرچہ اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے، رفع القلم عن ثلاث کے تحت کوئی مشکل نہیں، لیکن عادت پڑھانے کے لیے تمام اوامر اور نواہی کو ان کو پابند کرنا چاہیے. دیکھیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے اللہ کے رسول نے کھجور چھین لی صرف تعلیماً و تعدیباً. اس لیے میں سمجھتا ہوں اس کو محدود نہ کیا جائے. عادتاً ہر ایک بچے اور بچی پر قبل البلوغہ وہ تمام اوامر اور نواہی استحباباً اور ادباً اور تعلیماً عادت بنانے کے لیے نافذ کی جائے تاکہ آگے چل کر کے والدین کو پریشان. اچھا ایک بات شیخ اور بتائیں، بہت جامع بات بتا دی. آج ایک بات اور بتائیں، آج وہ لوگ اپنے بچوں کے نمازی بنانے میں عاجز ہیں جنہوں نے بچپنے میں بچوں کو نماز پڑھائی نہیں ہے. وہ بات میں پہلے ہی عرض کر رہا تھا. آج وہ باپ شیخ پردہ کرانے کے لیے اپنی بیٹی پر مجبور ہے جس نے اپنی بیٹی کو پردہ نہیں کرایا، کالج ویسے بھیجا. اب اگر وہ باپ یا شوہر پردہ کرانا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ مجھ کو چکر آتا ہے، مجھے نظر نہیں آتا، ہزار بہانے کرتے ہیں. ویسے بھی شیخ علماء تربیت علماء نفس نے لکھا ہے کہ بڑوں کے مقابلے میں بچے زیادہ جلدی تربیت پاتے ہیں اور جلدی راہ راست پر آتے ہیں. تو اسی لیے بڑا اگر آپ بچوں کو ادب دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آگے جا کر کے با ادب ہوں گے. یہ بہت اچھا کہنے والے نے کہا کہ بچوں کو ادب دو تو ادب پائیں گے، بڑھ کر نہ کبھی ہاتھ وہ پھر آئیں گے. شاخ شجر کوہنہ کہیں جھکتی ہے، پودوں کو جھکاؤ تو وہ جھک جائیں. اللہ اکبر. تو ابھی اسے آپ ڈالیں گے عادت تو انشاءاللہ بڑے ہو کر کے وہ بالکل ایسے درست ہوں گے کہ آپ ان کو مزید درست کرنے کے لیے آپ کو زیادہ اسٹرگل کرنا نہیں پڑے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جزاکم اللہ خیر. مولانا اشفاق صاحب آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ عام طور پر ہمارے گھروں میں قرآن کریم کی وہ تعلیم جس میں اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بچوں کے تعلق سے قبل بلوغت کا مرحلہ جو ہوتا ہے اس سے پہلے ہی اللہ نے کہا ہے کہ ان کو اپنے گھر میں جب اپنے ماں باپ کے کمرے میں جانا چاہتے ہیں تو اجازت لینی چاہیے. عام طور پر لوگ اس حکم سے ناواقف ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات الآیہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اور یہ حکم وجوبی ہے کہ گارجین کو، والدین کو، اپنے بچوں کو اور اپنے ماتحت غلاموں کو، ملکت ایمانکم سے مراد غلام ہیں جو زر خرید ہوتے تھے جن کا وجود آج کل زمانے میں نہیں ہے. یہ نوکر چکر ہمارے باہر نہیں، یہ تو جتنی مرتبہ گھر میں آئیں گے ان کو اجازت لے کر آنا ہوگا، اور گھر کی عورتوں کے لیے ان سے پردہ ضروری ہوگا. لیکن وہ جو غلام ہوا کرتے تھے جو خریدے اور بیچے جاتے تھے جس کا الحمدللہ اسلام نے خاتمہ کیا، تو وہ غلام جو جنگ میں قیدی بنا کر لائے جاتے تھے ان کے تعلق سے یہ حکم ہے کہ چونکہ یہ گھر میں بار بار آتے ہیں، ان کی ضرورت ہے، اور بچے چھوٹے بچے بھی بار بار گھر میں سے باہر نکلتے ہیں اور گھر میں لوٹتے ہیں،
ضرورت کے لیے، تو ان کے لیے اجازت گھر میں ضروری نہیں ہے آنے کے لیے، سوائے 3 مخصوص اوقات کے جو مرد عورت کی خلوت کے اوقات ہیں، وہ عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز سے قبل، وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ، اور ظہر کے بعد یا کھانے کے بعد جو قیلولے میں جاتے ہیں، میاں بیوی خلوت میں ہوتے ہیں، تو یہ اوقات ان کی خلوت کے ہیں۔ تو قیلولہ کا وقت، کھانے کے بعد، دن کے کھانے کے بعد، رات میں عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز سے پہلے۔ آدمی فجر کے لیے بیدار ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس وقت اس کی رغبت ہو اپنی بیوی میں، تو یہ جو مخصوص 3 اوقات ہیں ملاقات کے زوجین کے، تو گھر کے بچوں کو بھی یہ تعلیم دینی چاہیے جو بے محابہ آتے ہیں، کیوڑ پر دھکا دے کے گھر میں گھستے ہیں، کہ ان اوقات میں وہ گھر میں آئیں تو اجازت لے کے آئیں، نوک کر کے آئیں، دروازہ کھٹکھٹا کے آئیں، جب ان کو اجازت ملے تو آئیں۔ ویسے سلام تو جتنی مرتبہ بچے آئیں ان کو سلام کرنا چاہیے، لیکن اجازت میں کم ان، یہ جو اجازت والی بات ہے، میں گھس سکتا ہوں اور داخل ہو سکتا ہوں، تو یہ گھر کا اپنا چونکہ بچہ ہے، بار بار آئے گا، ہر مرتبہ اجازت لے گا تو حرج عظیم ہوگا، بہت تنگی میں پڑے گا۔ تو اس لیے 3 مخصوص اوقات کے علاوہ ان کو کیا بھی حاجت نہیں ہے، کوئی بھی ضرورت نہیں ہے ان کو اجازت لینے کی، لیکن یہ 3 مخصوص اوقات، عشاء کی نماز کے بعد، فجر کی نماز سے قبل اور ظہر کے بعد قیلولہ کے وقت میں ان کو اجازت لینی چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرا، بہت جامع بات بتائی۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل کرنے سے گھر کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، معاشرے کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، موضوع ابھی باقی ہے، ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کے سامنے آئیں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کا عظیم تحفہ انسانوں کے لیے موجود ہے گھروں میں قرآن کھولیے اس کی گہرائی میں اتر کر اس میں سے حکمت کے موتی چن لینا، ڈاکٹر محمد طاہر کھٹوانی، اور قرآن کے فلسفے کو نکھارنا، زندگی کی حقیقت، انسان کی حقیقت، آخرت کی حقیقت، وحدانیت کا انعام، انسانیت پر احسان، جو سینوں کے لیے بمنزلہ شفا ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اللہ کی طرف۔ خوشیاں مناؤ، یہ بہت بڑی دولت تمہیں اللہ نے دی ہے، اسی کی طرف سے ہیں تمام نعمتیں، جس نے بنایا زمین و آسمان۔ تحفہ رحمان، کل شام 5:30 بجے اور دوبارہ رات 12 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ یا تو اچھی بات کرے یا چپ رہے، اور جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا پاس و لحاظ رکھے، اور جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1، کتاب الایمان، باب نمبر 20، حدیث نمبر 75۔ جہالت، ناانصافی، ظلم، ذات پات، رنگ و نسل، فرقہ پرستی، دہشت گردی آج ساری دنیا کو اپنے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، اور انسانیت کو تلاش ہے امن کی۔ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اپنی نوعیت کی پہلی اردو عالمی اسلامی کانفرنس، مختلف مکتبہ فکر کے معتبر علماء کرام، ایک پلیٹ فارم، ایک مقصد، امن کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانا۔ یہ ایک اتحاد کا کاروان امن، اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تربیت اولاد کے موضوع پر دوبارہ ہم حاضر خدمت ہیں۔ اسلام نے اولاد کے حقوق میں سے ایک اہم حق کی طرف اشارہ کیا کہ بچوں کے درمیان انصاف ہونا چاہیے۔ آج کل عام طور پر والدین میں یہ تصور پایا جاتا ہے، الا ماشاء اللہ، کہ جو بچہ یا گھر کا بڑا بچہ یا جس بچے کو باپ یا اماں زیادہ پسند کرتے ہیں، سارا نظر کرم اسی پر، اور باقی دوسرے بچے محروم ہو جاتے ہیں۔
اور اس کا اثر ان کے اخلاق پر، ان کی تربیت پر، ان کی اطاعت و فرمانبرداری پر، ان کے کردار پر، ان کے تعامل پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں مولانا ظفر حسن مدنی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس سلسلے میں ذرا ناظرین کرام کو بتائیں کہ بچوں کی حقوق میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان حقوق کے اپنانے اور ادا کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، یہ کتنا عظیم معاملہ ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بچے ہیں، میں باپ ہوں، میں ماں ہوں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ قرآن پاک کی ایک آیت تو یہ ہے، اس کے علاوہ اور آیات ہیں جن کی تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ عدل و انصاف اللہ تعالیٰ نے تقوی ہی کا اصل نتیجہ قرار دیا، اصل تقوی قرار دیا ہے۔ اولاد کے جیسا جہاں تمام لوگوں میں عدل و انصاف اللہ اسلام کا تقاضا، ویسے ہی اولاد کے درمیان بھی۔ صحیح بخاری کی بڑی مشہور اور معروف روایت حضرت نعمان ابن بشیر کا واقعہ۔ بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پیدا ہوئے تو نعمان کی والدہ نے ان کے باپ بشیر سے کہا کہ میرے اس بیٹے کے لیے کچھ تو کچھ آپ دے دیں، متعین کر دیں، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو بڑی اولاد جو ہے وہ اس کو نہ دے سکے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ غلام ہے، میں یہ غلام تمہارے بیٹے نعمان کو دے رہا ہوں، یہ اس کا ہوگا، اگر میں مر گیا تو اس کے علاوہ پراپرٹی بچے تقسیم کر لیں گے، لیکن ایک غلام صرف ان کو ہم دے رہے ہیں۔ لیکن ان کی ماں بڑی تیز ترار، انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسے نہیں قبول کروں گی جب تک کہ آپ اللہ کے رسول کو گواہ نہ بنائیں۔ گود میں لے کر کے بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے نعمان کو لے کر کے آئے اور کہا یا رسول اللہ، یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اس کو ایک غلام دے دیا ہے، عطا کر دیا ہے، اس لیے آپ گواہ رہیں۔ اس موقع پر نبی علیہ السلام نے دو چیزیں بیان کی صحیح بخاری کی روایت میں، ایک تو ایک انی لا اشہد علی جور۔ کتنی عجیب سی بات، ہم گناہ کے بات پر کبھی گواہی، ظلم پر ہم کبھی گواہی نہیں دے سکتے، ظلم تعدی گناہ پر ہم نہیں گواہ دے سکتے، اللہ سے منع کر دیا۔ اس کا مطلب جو انہوں نے کیا تھا وہ ظلم تھا، عدل کے خلاف تھا۔ ایک تو یہ، پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا، یہ بھی پوچھا ہر اولاد کو تم نے دیا ہے؟ کہا کہ نہیں، تب آپ نے یہ جملہ فرمایا لا اشہد علی جور، یہ بات ہو گئی۔ بعد روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ اس موقع پر اللہ کے رسول یہ بھی بیان فرمایا اتقوا اللہ وعدلوا بین اولاد، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، مختلف روایتیں ہیں، اور اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرو۔ مزید آگے بعد روایتوں میں آیا، فائدہ کیا بیان تھا؟ کہ تبرو کہ یبرو، تاکہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ احسان و بھلائی کرنے میں بھی عدل و انصاف سے کام لے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول نے دونوں چیزیں واضح کر دی۔ صحیح مسلم کی وہ حدیث وہ بھی بڑی اہم ہے، جس میں آئے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان المقسطین، عدل و انصاف کرنے والے لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں دائیں جانب عرش کے نور پر بیٹھائے جائیں گے۔ وہ کون سے عدل کرنے والے ہیں؟ ایک تو وہ ہیں کہ جو اپنی ذمہ داری میں عدل لیتے ہیں، وَأَهْلِهِمْ، اور اپنے بال بچوں اور اہل و عیال میں عدل و انصاف کرنے والے، وَأَنفُسِهِمْ، خود اپنی ذات کے معاملے میں بھی عدل و انصاف کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا یہ کہہ دینا کہ یہ ظلم ہے، عدل و انصاف سے کام کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یہ قیامت تک آنے والے ماں باپ کے لیے ایک بہت بڑی تعلیم اور ہدایت ہے کہ اولاد کے درمیان لینے میں، دینے میں، کھلانے میں، پلانے میں اور الفت و محبت میں بظاہر اظہار ہو سکتا ہے کسی اولاد کے قلبی طور پر دل زیادہ مائل ہو، لیکن عملی طور پر اس کا احساس اولاد کو نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو انسان اپنی اولاد کے درمیان انصاف نہیں کرتا یا نہیں کرے گا، کبھی اولاد جو مظلوم اولاد ہوتی ہے اگر دین اور تقوی سے خالی ہے تو کبھی ماں باپ کا فرما بردار یا ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو اس چیز پر خیال رکھنا چاہیے۔ یہاں ایک بات میں مولانا سے پوچھنا چاہ رہا تھا، مولانا خالد صاحب، فرض کر لیجئے کسی گھرانے میں، کسی خاندان میں اس حکم پر عمل نہیں ہو رہا ہے، ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، کسی کو زیادہ دیکھ رہے ہیں اور کسی پر جو ہے نظر کرم کم ہے، تو ایسے موقع پر ایک بچوں کا جن پر سمجھ لیجئے کہ گرچہ کہ ہم ظلم کہیں، ظاہر ایسے موقع پر ان کو احساس یہ ہوتا ہے جی کہ ہمارے والدین، ہمارے والد صاحب ہمارے ساتھ جو رویہ اختیار کر رہے ہیں
وہ صحیح نہیں ہے اور اس کا وہ چرچا کرتے ہیں. ایسے واقعات آئے دن پیش آتے ہیں اور دارالقضاء کے اندر یہ مسئلہ بھی سامنے آتا ہے کہ جائیداد ہے اور جائیداد میں پہلے ہی سے والد نے جو ہے ایک کو دے دیا, رجسٹری کر دی اس کے نام سے, کر دیا رجسٹری, ٹھیک ہے اس کے نام سے ہوگی رجسٹری, لیکن وہ اپنے طور پہ یہ سمجھتی ہے اولاد جو بھی ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے, زیادتی ہوئی ہے, میں بھی انہی کا لڑکا ہوں, یہ بھی انہی کے لڑکے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ایک دل کے اندر جو ایک کیفیت جو پیدا ہوتی ہے وہ بہت کی کیفیت, عداوت کی کیفیت, تو ظاہر ہے کہ اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں. پھر اس کا اثر پورے خاندان پہ پڑتا ہے, اس میں تھوڑی مداخلت پورے خاندان پہ پڑتا ہے. اور وہ خاندانی نظام جو تکافل اجتماعی کا ایک یہ بننا چاہیے اس کو گلدستہ, اس کے اندر فرق واقع ہوتا ہے. یہ ایک باقاعدہ معاشرے کے اندر ہمارے یہ چیز ہے. میں شیخ سلفی صاحب کے سے پہلے آدھے منٹ کی سی بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ چونکہ یہ اولاد کی بات چل رہی ہے اور اس میں چھوٹے بچے بھی شامل ہیں, کچھ تھوڑا سمجھدار بھی شامل ہیں. عام طور پر جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تب اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب ہمارے باپ نے یہ کیا, فلاں کیا, اور یہ سب چیزیں چلتی ہیں. لیکن چھوٹے بچوں میں بھی نفسیاتی طور پر سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بچوں کے اندر ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ یہ مجھ کو ان کو زیادہ مانتے ہیں, مجھے کم مانتے ہیں. تو احساس محرومی وہیں ڈیولپ ہوتی ہے. اس انداز سے جب بچہ پرورش پاتا ہے تو وہ اس کے اندر بہت ساری کمیاں رہ جاتی ہیں. تو یہ چیز اسلام نے روکا ہے. تو اسلام دین رحمت ہے, دین فطرت ہے, اور مختلف حیثیتوں سے, مختلف اینگل سے اس کو دیکھتا ہے. اس لیے اس نے یہ کہا ہے کہ تم کھلانے میں, پہنانے میں, ظاہری جو ساری چیزیں ہیں سب میں تمہیں عدل قائم کرنا ہے. ان کا جو ڈیولپمنٹ ہے, ان کی جو تعلیم ہے, ان کی جو تربیت ہے, ان ساری چیزوں میں کرنا ہے. اب اگر ایک مسلمان اپنے گھر کے اندر انصاف نہیں قائم کر سکتا, اپنے گھر کے اندر عدل نہیں قائم کر سکتا, تو اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ سماج اور معاشرے کے اندر انصاف قائم کرے گا؟ جی میں اس میں صرف اتنا اضافہ کرنا چاہتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے مولانا ظفر الحسن صاحب نے فرمایا اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم. تو اولاد کے اندر مذکر اور مؤنث دونوں داخل ہے, لڑکا لڑکی دونوں داخل ہے. جی بالکل. تو اس میں ہونا یہ چاہیے کہ تحفے تحائف کے اندر شریعت میں ترقی کی تقسیم میں تو للذکر مثل حظ الانثیین کا قاعدہ اپنی جگہ ہے جی, لیکن والدین جو تحفہ تحائف دیتے ہیں اس میں بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان تفریق نہیں ہونی چاہیے. ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ذکر مثل حظ الانثیین تو وراثت کا مسئلہ وہ الگ ہے. تحفے تحائف میں برابری ہونی چاہیے. حتیٰ کہ بوس و کنار کے اندر بچوں کو دیکھ کر خوش ہونے میں, ایک بچہ آیا خوشی سے لپکے اس کی طرف دوسرا بچہ آیا تو چہرہ بسوڑ لیا. تو جیسا کہ کہا کہ اس میں نفسیاتی حزیمت اور شکست کا بچہ شکار ہوتا ہے, اور بچوں کے درمیان تحاسد اور تباغض کا سلسلہ, حسد و بغض کا سلسلہ. اب میں بتاؤں اصل میں یہ ایک بات بڑی مولانا نے اشارے کی تھی کہ محبت میں یکسانیت ممکن نہیں ہے. کوئی بچہ اپنی کسی اچھی ادا کی سے ذہانت کی وجہ سے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے پیارا ہو سکتا ہے, لیکن اس سے بھی اظہار محبت دوسرے بچوں کے سامنے کچھ زیادہ نہیں کرنا چاہیے. علامہ ناصر سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کی جانب سے اپنے لاڈلے بیٹے حضرت یوسف کے لیے اظہار محبت بہت زیادہ نہ ہوتا کہ ان کی جدائی باپ کو بالکل گوارا نہ تھی, اگر اس بات کا اظہار نہ ہوتا تو بیٹوں کے اندر باپ اور بیٹے کے درمیان یعنی یوسف اور یعقوب علیہ السلام کے درمیان تفریق کا جذبہ جو تحاسد کی وجہ سے پیدا ہوا وہ نہیں ہوتا. تو اگر ماں باپ کو کوئی ایک بچہ پیارا بھی ہو تو اس پیار کا اظہار بھی دوسرے بھائی بہنوں کے سامنے نہ کرے, تنہائی میں کرے, لیکن دوسروں کے سامنے برابر کی نظر رکھے تاکہ لڑکے اور لڑکیاں نفسیاتی دباؤ کے ڈپریشن کے شکار. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ ایسا نہ کرو کہ اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو بوسہ دے رہے ہیں, چوم رہے ہیں, اور جو ہے دوسرا جب دیکھ رہا ہے حسرت سے دیکھ رہا ہے کہ مجھے نہیں لے رہے. تو یہ عدل کے تعلق سے بات بتائیں گے جس کو بہت ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں. جو ہے آج کل لین دین تحفے تحائف میں اگر کر بھی ڈالیں تو ایک مرحلہ ایسا آ رہا ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جہاں لڑکے اور لڑکی کے درمیان بہت ہی زیادہ ناانصافی ہوتی ہے. وہ کون ہے؟ شادی جو کی جاتی ہیں, حالانکہ باپ دونوں کی شادیاں کرتا ہے, اس کے شادی پہ خرچہ, اس کے بھی شادی پہ خرچہ, لیکن جب وراثت کا معاملہ آ جاتا ہے تو باپ کہتا ہے کہ ہم نے بیٹی کی شادی میں جہیز کی شکل میں سب کچھ دے دیا ہے, اب جو باقی رہ گیا وہ سب کس کا ہوگا؟ لڑکوں کا. یہ بہت بڑی ناانصافی ہے جو آج ہمارے معاشرے میں موجود ہے, اور شاید آپ کے ہاں دارالقضاء میں ایسے حوادث آتے بھی ہوں گے, بہت آتے ہیں. تو ناظرین کے سامنے یہ بات واضح کر دینا ضروری میں سمجھتا ہوں کہ جہیز جو دیا ہے وہ شرعاً جائز ہے, ناجائز ایک الگ چیز ہے. باپ نے بیٹے کی بھی شادی کی, بیٹے کی شادی میں بہو کو زیور دیا,
شادی ہاتھ تحفے تحائف کے نام پر دیا، تحفے تحائف کچھ بھی دیا، بہت کچھ دیا، تو لڑکے کو بھی دیا ہے اور لڑکے کو بھی دیا ہے، لیکن لڑکی کا جہیز دیا حق وراثت ختم نہیں ہوتا، حق الوراثت نہیں ختم، اس کو وراثت میں کاٹ لینا یہ بہت بڑا ظلم، بلکہ سب سے بڑا ظلم اولاد کے ساتھ۔ جی یہ بات بھی ہم دیکھتے ہیں جیسا کہ مولانا نے فرمایا ہے، اب دارالقضاء میں یہ سب چیزیں آتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ آج کل نعوذ باللہ ایسے واقعات بھی آ رہے ہیں کہ اگر کسی باپ نے کسی بیٹے کی طرف زیادہ جھکاؤ کیا، اس کو کچھ لکھ پڑھ دیا، فلاں ہوا، تو آج کل تو مار پیٹ سے زیادہ قتل کے واقعات بھی ہو جا رہے ہیں کہ لڑکے جو ہیں بچے باپ کے خلاف ہو کر کے اور اس کو قتل کر دے رہے ہیں۔ اچھا، تو یہ جو ناانصافی کی شناخت ہے وہاں تک جا کے پہنچتی ہے۔ تو یہ کوئی معمولی جو ہمارے دیکھ رہے ہیں، اکثریت ہمارے پاس ہمارے گھروں میں ایسی ہے جو یہ حدود اللہ کو نہیں سمجھتی، یہ جو اسلام کی تعلیمات ہے اس کو نہیں جانتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں اس سے ناواقف ہے۔ تو ہم اس سے پیغام یہ پہچانا چاہتے ہیں کہ ان ساری چیزوں میں جو بظاہر بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں لگتی ہیں اور وہ بعد میں بہت بڑی ہو جاتی ہیں، اس کا خیال ان کو رکھنا چاہیے۔ یہاں ایک بات اور صاف ہو جانی چاہیے، جیسے آپ بتا رہے ہیں ہمارے معاشرے میں، آپ نے بتایا کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ کے سامنے بھی آتا ہوگا، باپ نے بیٹے کے نام کچھ پراپرٹی کر دی، ہندوستانی قانون یا کسی اور وجہ سے، یا بچہ بڑا تھا، اب اگر اس طرح سے باپ سے غلطی ہو گئی ہے تو کیا اس غلطی کو مرنے کے بعد وراثت اس کو باقی رکھا جائے گا؟ نا انصافی باقی رکھی جائے گی کہ اس کو ختم کیا؟ لڑکے کو چاہیے کہ اپنے بال بچوں صلح کر لیں اور جائز طریقے سے، اگر وصیت میں غلطی ہے تو فوراً اصلاح، ناجائز طور پر ہوا ہے تو اس کو صحیح کرنا چاہیے تاکہ اس کی سزا ان کو نہ بھگتنا پڑے۔ تمام ناظرین کو اس بات سے آگاہ کر دینا چاہیے کہ اگر کسی کے باپ نے ایسا کر دیا ہے تو باپ کے کر دینے سے وہ حلال نہیں ہوگا۔ اگر باپ نے قصدن کیا محروم کرنے کے لیے تو باپ کو عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچانے کے لیے بہتر ہے کہ اس کو پراپرٹی